بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی، معرفت طب ٹی وی میں ڈاکٹر محمد اقبال چشتی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام نے دنیا میں پیش آنے والے ہر معاملے کو، خواہ وہ معاملہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ہر حوالے سے بخوبی ایڈریس کیا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مسئلے کا حل آج سے تقریباً 14.5 صدیاں قبل بڑی وضاحت کے ساتھ اس امت کے لیے پیش فرما دیا ہے۔ اسلام نے جہاں ہر شعبہ میں ہر معاملے کو ڈسکس کیا ہے، وہیں پر اسلام طب اسلامی کو بھی بڑی اہمیت کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ طب اسلامی کے متعلق گفتگو کرنے کے حوالے سے موجود ہیں جناب پروفیسر طبیب محمد صفدر صاحب، جو ایک ماہر طبیب بھی ہیں اور پروفیسر بھی ہیں، جن کے ہاتھوں سے ہزاروں لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سر، آپ کو ہم معرفت طب ٹی وی چینل میں ویلکم کرتے ہیں، اور ناظرین گرامی، پروگرام شروع کرنے سے قبل میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب مختلف امراض کی وجوہات، ان کی علامات، پرہیز اور علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ سر، میرا آپ سے بنیادی سوال ہے کہ طب اسلامی میں تشخیص کیا ہے، اور آپ طب میں کس نظریہ کے تحت علاج کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور معرفت طب ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں بلا کر طب کے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ انشاءاللہ ہم طب کے موضوع پر اسلامی نقطہ نظر اور قدیم طب کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ جی سر۔ اور جو سوال آپ نے کیا ہے یہ بہت بنیادی اور اہم سوال، جی سر۔ کیونکہ تشخیص کے بغیر علاج کرنا ناممکن ہے۔ سب سے پہلے یعنی سر، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ تشخیص کے بغیر علاج کرنا ناممکن ہے، یعنی تشخیص جس کو ہم انگلش میں ڈائگنوز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کہ ایک مشین اگر کوئی خراب ہو جاتی ہے تو جب تک اس کا کوئی ایکسپرٹ جو ہوتا ہے، اس کا ماہر جو ہوتا ہے، اس کی جو فالٹ، اس کے اندر پیش آنے والا فالٹ ہے، اس کی جو پرابلم ہے، اس کو اچھی طرح اس سے معرفت نہیں حاصل کر سکتا، اس کی پہچان اس کو نہیں ہے، تو اس کو صحیح کرنے میں وہ قاصر رہے گا۔ بالکل، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تشخیص ایک بنیادی ایک چیز ہے جس سے ایک ماہر طبیب اچھی طرح بخوبی جو ہے نا اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ بالکل، بلکہ جسم کا جو علم ہے نا، پوری باڈی کا علم، جی جی اس کے بارے میں جاننا، جی جی، اور علم الادویات کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے، یہ دو علوم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم علم الاجسام کے بارے میں جانتے ہیں جی جی، لیکن علم الادویات کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر بھی ہم علاج نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم علم الادویات کے بارے میں جانتے ہیں لیکن علم الاجسام کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر بھی علاج نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم، لازم و ملزوم، ٹھیک ہے، کیونکہ جو طب ہے یہ ایک فطری علاج ہے ٹھیک ہے، اور مکمل علاج ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اس کا جو ہے نا علاج کرنے کا طریقہ جی جی، وہ ایک نظریہ کے تحت ہے، ٹھیک ہے، اندازہ کے تحت نہیں ہے، ایک اچھا، نظریہ کے تحت ٹھیک ہے، علاج کا طریقہ ہے۔ اور
جتنے بھی قدیم اطباء کرام گزرے ہیں جی جی انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا ہے ٹھیک ہے کہ اس کا نظریہ علاج بھی ضد ہے، یعنی علاج بھی ضد، میں معذرت کے ساتھ آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا ہے، علاج بھی ضد کیا ہے؟ یہ ایک ٹرم ہے جو آپ ہمارے ویورز کو بتا دیں کہ علاج بھی ضد جی جی کیا، صحیح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علاج بھی ضد اصل میں نا کہ جس طرح انسانی ڈھانچہ جی جی 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے تو آپ تو ماشاء اللہ PhD عربی میں کر چکے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں مزید اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نے بڑا ماشاءاللہ ایک اچھا ایک جو ہے نا وہ ایک توجیہ آپ نے ایک بیان کی ہے، تو جس کو ہم آپ نے ابھی بیان کیا کہ 4 عناصر جو ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تو یہاں پہ ایک عنصر جو ہے 4 عناصر میں سے وہ مٹی ہے۔ مٹی ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا ثم صواہ ونفخ فیہ من روحہ، اس میں جو ہے نا یعنی انسانی اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے ترتیب کے ساتھ اس کو نظم دیا، اس نے ترتیب دی اور اس میں اپنی روح پھونکی، جی اس میں یہاں پہ ہوا کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا جو ہے نا وہ ذکر فرماتے ہوئے کہا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کلف کہ انسان کو ایک بجنے والی جو مٹی ہے اس سے جو ہے نا وہ پیدا فرمایا ہے۔ اور چوتھے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق من الماء بشرا، یہاں پہ پانی مراد ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے بشر کو یعنی انسان کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم تو آج سے تقریباً 14.5 صدیاں قبل ان 4 عناصر کے بارے میں ایک واضح طور پر گفتگو کا فرما رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک طب کے حوالے سے جو ماہرین ہیں جو طبیب ہیں ان کو بڑا واضح طور پر یہ بیان فرما دیا ہے۔ جی بڑی مہربانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے جی جی امت مسلمہ پر بلکہ پوری انسانیت پر، پوری انسانیت پر، ہاں اگر ہم قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہر شعبہ جات کے بارے میں قرآن ہمیں ایڈریس کرتا ہے۔ قرآن ہمیں ایڈریس کرتا ہے اور معلومات فراہم کرتا ہے۔ آپ کی اس بات کو میں تھوڑا سا اگر آگے لے کے جانا چاہوں تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی کہ کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز، یعنی کہ یہ بالکل مائنر سی جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دی۔ بالکل جس طرح والتینی والزیتون، جی جی انجیر اور زیتون کے بارے میں ارشاد فرما، جی جی لیکن ان چیزوں کی مزاج بھی مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تشخیص پہ بات فرما رہے تھے کہ تشخیص کیا ہے؟ تشخیص اصل میں ان 4 عناصر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے مٹی کا قرآن کے حوالے سے بتایا تو مٹی کا مزاج سرد ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہوا کا جو عنصر پایا جاتا ہے اس کا مزاج خشک ہے، ٹھیک ہے، آگ کا مزاج گرم ہے اور پانی کا مزاج تر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 مزاج بنتے ہیں، اوکے، سردی، گرمی، خشکی اور تری۔ جب ان مزاج میں فطور آتا ہے، کوئی مزاج بڑھ جاتا ہے اچھا یا کم ہو جاتا ہے، یا کم ہو جاتا ہے، اس سے مختلف علامات پیدا ہوتی ہیں ٹھیک ہے، جن کو ہم امراض کہتے ہیں۔ امراض، لیکن جو طب ہے یہ چاہتی ہے کہ علامات کا علاج نہ کیا جائے بلکہ مزاج کا علاج کیا جائے، اچھا جس سے علامات پھیلتی ہیں۔ آپ نے بڑی کام کی بات کی ہے۔ آج کل تو جو طبیب ہیں وہ ظاہری جو علامات ہوتی ہیں جی ان کو پکڑتے ہیں اور مختلف جو مریضوں کو ادھر ادھر کی جو نا دوائیاں پیش کر کے جو ہے نا، یہی وجہ ہے کہ وہ جو مریض ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے صحیح رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ظاہری علامات کا جو اپیرنس ہونے والی سمپٹمز ہیں، سمبلز ہیں، ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزاج کا علاج نہیں کیا جاتا، اس لیے مرض جو دوبارہ لوٹ کر آ جاتی ہے۔ دوبارہ لوٹ کر آ جاتی ہے، بلکہ جاتی نہیں،
اچھا وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح علامت چلتی رہتی ہے. جس طرح بلڈ پریشر ہے، ٹھیک ہے بلڈ پریشر کی جو اصل وجوہات ہے اس کو نہیں ڈھونڈا جاتا ٹھیک ہے اور اس کا وقتی طور پر علاج کیا جاتا ہے، اور اسی لیے پوری زندگی بلڈ پریشر کی ادویات کھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے اسی طرح شوگر ہے، ٹھیک ہے اور اسی طرح ہیپاٹائٹس ہے. تو اس طرح کئی بے شمار امراض ہیں جن کا مکمل علاج ابھی تک. ٹھیک ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی دوا ہے. ٹھیک ہے اگر ہم کسی مرض پر پوری گرفت حاصل نہیں کر سکے تو اس میں طبیب کی، ڈاکٹر کی اپنی کمی ہے. ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا علاج ہی نہیں، اس کی میڈیسن ہی نہیں ہے. اس کی میڈیسن ہی نہیں ہے، یا یہ بیماری لا علاج ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے. سکتے ہیں. ہاں جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا فرمایا ہے کہ ہر بیماری کا جو ہے نا وہ علاج ہے. علاج. لکل داء دواء. اور ایک اور مقام پر بھی اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری نازل فرمائی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے میڈیسن بھی نازل ساتھ ہی فرمائی ہے. یہ ہم ہے کہ ہمارے ذہن آیا کہ اس بیماری کو سمجھ کر اس کو ڈائگنوز کر کے، جیسا کہ آج ہمارا موضوع تشخیص پر ہے، جی جی اس کی تشخیص کر کے اس کو صحیح معنوں میں اس کی جو ہے نا وہ علاج کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. نہیں. اصل میں نا اصل میں سارے انسان تو طب کے بارے میں نہیں جانتے، ٹھیک ہے اور ہر انسان کو پوری جتنی بھی یہ سبزیاں ہیں یا فروٹ ہیں یا مختلف اناج ہیں ان کے مزاج کے بارے میں نہیں جانتے. تو اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ انسان سر چیزیں استعمال کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور کثرت سے کئی دن وہ سرد چیزیں ہی کھاتا رہتا ہے، تو اس کے مزاج میں سردی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے یعنی مزاج اس کا سردی کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ جب مزاج سردی کی طرف چلا جاتا ہے تو اس سے مختلف علامات پیدا ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے تو اصل میں طب نے جو نظریہ پیش کیا ہے کہ اس کا علاج بھی زد کیا جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سردی والی جو چیزیں مریض استعمال کر رہا ہے اس سے اس کو بچایا جائے، اس کو پرہیز کے بارے میں بتایا جائے کہ اچھا. ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، سرد چیزوں سے. سرد چیزوں، کیونکہ اس سے اس کی علامات بڑی ہیں نا. ہوں تو اس کے بھی زید گرم چیزیں ٹھیک ہے استعمال کروائی جائیں، ٹھیک ہے وہ غذائی علاج بن جائے گا، اور اس ساتھ اس کے ادویات بھی دیں گے یعنی تو کہ جلدی اس کا فائدہ ہوگا. طبیب تب ہی ان چیزوں کو، یعنی کہ اگر سردی والا اس کا مزاج ہے یا گرمی والا ہے، پہلے اس کی تشخیص کرے گا تبھی جا کے اس کا علاج کرنے کے قابل ہوگا. قابل ہوگا. تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گرم چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو گرم کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے تو پھر اس کا علاج سردی سے کرنا پڑے گا. خشکی بڑھ جائے تو تری سے علاج ہوگا، تری بڑھ جائے تو خشکی سے علاج کریں گے. تو یہ اصل میں یہ جو ہے نا بنیادی یہ اصول ہے طب کا علاج کرنے کا، کہ پہلے مزاج کو تشخیص کیا جائے، پھر اس کے بھی ضد اس کا علاج کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ مکمل علاج ہے، یہ ٹھیک ہو مکمل گیا. علاج. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. ناظرین گرامی، آپ نے دیکھا کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد صفدر صاحب انہوں نے نظریہ تشخیص کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو نیکسٹ جو ایپیسوڈ میں اسی کڑی کو لے کر ہم آگے چلیں گے، جی. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ کے سوالات کے جوابات بھی جو ہے نا ڈاکٹر صاحب دیں گے. آپ کی امراض اور ان کی جو علامات ہیں ان کو بھی ڈاکٹر صاحب ڈسکس ہی صرف نہیں کریں گے، بلکہ ان کا علاج طب نبوی کی روشنی میں، جدید اور قدیم طب کے ساتھ ساتھ طب نبوی کی روشنی میں بھی تجویز فرمائیں گے.
اور ساتھ میں علاج بالغذا بھی جو ہے نا وہ آپ تجویز فرمائیں گی. بالکل. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.